والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مؤمنا وعاملا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پاک فرمائیں: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بڑا ہی مشہور زمانہ کلام ہے، میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، اور دوستوں سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لیں تاکہ بعد میں آنے والے دوستوں کے لیے آسانی زیادہ ہو. میرے ساتھ مل کے یہ کلام پڑھنا ہے. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا بلند آواز سے پڑھی. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا نبی، سب سے
خلق سے اولیاء سے رسول مل کے پڑھنا ایک سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی سب رسولوں سے آلہ ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کتنے چھپ گئے مل کے پڑھے کیا خبر کتنے تارے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کتنے کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ بلند آواز سے پڑھی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو چاہیے بلند آواز سے پڑھ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے نبی جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے نوازتے ہیں تو مل کے پڑھ لیں دینے والا ہے نبی دینے والا ہے نبی بلند آواز سے مل کے پڑھتے ہیں سب سے اولا نبی سب سے والا اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد حضور پرنور شافع منشور کائنات کی جان جان کائنات حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بسملہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی ادب و احترام کے لائق معزز و محترم سامعین و حاضرین، یہ بات کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں کہ یہود و نصارہ دین اسلام کے خلاف دن بدن نئی سے نئی سازشیں کر رہے ہیں، اور حال ہی میں
صاحب قرآن کی بے حرمتی کی ایسی ناپاک جسارت کی گئی کہ جس کی وجہ سے ہر مسلمان کا دل افسردہ بھی ہوا اور ہر مسلمان نے اس بات پر غیرت کا اظہار بھی کیا کہ ہماری ذات پر اگر کوئی انگلی اٹھائے تو ہمیں گوارا ہے، لیکن اللہ کے پاک کلام قرآن اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی میں ہم ایک بھی لفظ گوارا نہیں کریں۔ مذمتی قراردادیں بھی پیش کی گئی۔ ہمارے حکمرانوں نے اسمبلیوں میں بیٹھ کر کچھ بل بھی پاس کیے اور اپنا یہ احتجاج عالمی سطح پر ریکارڈ بھی کروایا، لیکن میرے دوستوں بطور مسلمان ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ اور صاحب قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ آج اس متعلق ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سویڈن میں جو حرکت ہوئی وہ تو میرے دوستوں یہود و نصارہ ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ جب قرآن پاک کے خلاف یہود و نصارہ کو کوئی دلیل نہیں نہ ملتی تو وہ ایسی نفاق جسارتیں ہر دور میں کرتے آئے ہیں، لیکن بطور مسلمان ہم جو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں ہمیں کوئی کیوں نہیں پوچھتا۔ ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ، ہمارا سننا، ہمارا پڑھنا قرآن ہونا چاہیے تھا، لیکن آج ہمارا پڑھنا ڈائجسٹ ہے، لطیفے ہیں۔ آج ہم اخبار بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن تو ہم نے پسے پشت ڈال رکھا۔ آج ہم فلمیں اور ڈراموں کے گانے بڑے شوق سے سنتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت ہم سننا گوارا نہیں کرتے، بلکہ موبائل ہم استعمال کر رہے ہوں، سامنے کوئی قرآن کی آیت کریمہ آ جائے یا کوئی قاری قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو ہم اس کو سکپ کر کے آگے کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گانے ہم بڑے شوق سے سنتے ہیں، فلمیں ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن میرے دوستوں آفرین ہے اس مسلمان پر کہ جس کا اوڑھنا بچھونا، جس کا پڑھنا سننا، جس کا عمل قرآن کے مطابق ہونا چاہیے تھا، آج ہمارا عمل غیروں کے مطابق ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر میرے دوستوں جو کفار ہیں وہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ آج اگر ہم قرآن کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، آج اگر ہمارا عمل قرآن کے مطابق ہو جائے، آج اگر ہم قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں، تلاوت کلام پاک کریں، آج اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھانا شروع کر دیں، آج اگر ہم قرآن پاک میں غور و فکر کرنا شروع کر دیں، تو پھر میرے دوستو یہ طاغوتی طاقتیں خود اپنی موت آپ مر جائیں۔ کہ مسلمان جاگ گئے، یہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنا انہوں نے شروع کر دی ہے، قرآن پاک پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے دوستو کوئی قرآن پڑھ بھی رہا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ ریاکاری کے لیے پڑھ رہا ہے۔ کوئی قاری قرآن تلاوت کلام پاک بھی کر رہا ہے،
حتیٰ کہ یہاں تک نماز کے اگر قرات لمبی بھی ہو جائے تو میرے دوستو ہم ویسے لوگ ہیں کہ ہم امام صاحب کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ قرات تھوڑی آہستہ کرے، قرات تھوڑی کرے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم سے اتنا کھڑا نہیں ہوا جاتا، ہمارے کاروباری معاملات ہیں۔ میرے دوستوں قربان جائیں ان اصحاب پر جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کا عمل قرآن کے مطابق تھا۔ جب قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی، شوق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنا چاہیا کرتے اور جا کر قرآن کی تلاوت سنا بھی کرتے، قرآن کو یاد بھی کیا کرتے، حتیٰ کہ یہاں تک میرے دوستوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوتی، کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے تھے جن کی ڈیوٹی تھی وہ قرآن کو لکھتے تھے، جن کو کہتے تھے کاتب وحی، وہ قرآن کو لکھتے تھے، پھر قرآن کو ایک جگہ پہ رکھ دیا جاتا تھا۔ تمام اصحاب آیات کو وہاں سے دیکھ کر پڑھتے، ان کو یاد کرتے، یہاں تک کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم تب تک اپنی آیات یاد نہیں کرتے تھے جب تک پچھلی آیات یاد کر کے ان کے اوپر عمل کرنا نہ سیکھ لیں، ان پر عمل کرنا نہ سیکھ لیتے تھے تب تک ہم اپنی آیات یاد نہیں کرتے تھے۔ یہ تھا ان کا غور و فکر، یہ تھا ان کا تدبر و تفکر، یہی وجہ تھی کہ قرآن نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان پر راضی ہوا اور وہ بھی اللہ پر راضی ہوا۔ یہی وجہ تھی ان کا عمل قرآن کے مطابق تھا۔ میرے دوستوں ان کی سوچ قرآن کے مطابق تھی، ان کی تعظیم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کے مطابق تھی، ان کی معاشرتی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، آئینی زندگی ہو، گرسے کے جیسے مرضی زندگی یا شعبہ سے ان کا تعلق ہوتا تھا، میرے دوستوں ان کا سب کچھ قرآن کے مطابق ہوتا تھا، سب کچھ قرآن کے مطابق ہوتا تھا۔ اور صحابہ کرام قرآن پاک کی تلاوت کس ذوق اور شوق سے کیا کرتے تھے۔ میرے دوستوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہم گھر میں صرف 3 افراد تھے۔ کتنے؟ 3 افراد تھے۔ بلند آواز سے بولیں کتنے افراد تھے؟ 3 افراد تھے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے 3 افراد نے رات کے حصوں کو بانٹ رکھا تھا۔ ہم میں سے ایک قیام کر کے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتا، پھر وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا، پھر وہ دوسرے کو جگاتا اور دوسرا اٹھ کے قیام کرتا اور قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دیتا، پھر وہ دوسرا بیٹھتا، وہ تیسرے کو جگا کر اس کو قیام کرنے کی تلقین کرتا اور وہ قیام کر کے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اس طرح پوری رات ہمارے گھر میں صرف قرآن کی تلاوت ہی ہوا کرتی تھی، پوری رات قرآن کی تلاوت ہی ہوا کرتی تھی۔ اور میرے دوستو احادیث کی کتابوں میں آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بارہا مرتبہ ایسے واقعات پڑھنے کو سننے کو مل جائیں گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قرآن سے محبت اور ترغیب دلوانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کو کئی مرتبہ نکلا کرتے تھے اور اپنے اصحاب کی تلاوت قرآن کو سنا کرتے تھے اور ان کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ کب آواز کو بلند کرنا ہے اور کب آواز کو پست رکھنا ہے۔ میرے دوستو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صرف 6 لوگوں کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے۔ کتنے لوگوں کو؟ 6 لوگوں کو فتویٰ دینے کی اجازت ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ فتویٰ کی اہمیت کتنی ہے، دین میں فتویٰ کی اہمیت کیا ہے کہ مفتی نے جو فرما دیا، جس بات کا فتویٰ دے دیا کہ اس پر عمل
لازم ہو جاتا ہے، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف 6 لوگوں کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے جن کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی۔ میرے دوستوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اس انداز سے قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ بارہا مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں ابو موسیٰ اشعری قرآن کی تلاوت کرنی شروع کرو۔ شوق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تلاوت قرآن کو سنا کرتے تھے۔ میرے دوستوں، ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد نبوی شریف کے کونے میں رات کی تنہائی میں بیٹھ کے تو قرآن کی تلاوت کریں، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ مسجد نبوی شریف ہو اور اس کا ایک کونا ہو اور سامنے قرآن پاک کے صفحات پڑے ہوں اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، اور اس سے بڑی سعادت کی بات یہ میرے دوستوں سبحان اللہ ہوتی نکلے گی کہ کونے میں بیٹھ کے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے چھپ کر صاحب قرآن میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن پاک کو بڑے خوبصورت انداز سے پڑھ رہے ہیں، بڑے خوبصورت انداز سے۔ یہ اچانک آپ نے کچھ دیر قرآن پاک پڑھا، پھر قرآن پاک کو رکھا، جب اٹھنے لگے تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ پیچھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ادھر تھے؟ فرمایا ہاں میں ادھر موجود تھا۔ ابو موسیٰ اشعری تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں آسمان پہ دیکھ رہا تھا، تجھ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، تجھ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں۔ تو کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ قرآن کی تلاوت سن رہی ہیں تو میں اور زیادہ خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا، اور زیادہ خوبصورت لہجے میں قرآن کی تلاوت کرتا۔ تو میرے دوستوں، ان اصحاب کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ رتبے اسی لیے عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے فضائل قرآن مجید میں اسی لیے ارشاد فرمائے کہ وہ قرآن سے بھی محبت رکھنے والے تھے اور صاحب قرآن سے بھی محبت رکھنے والے تھے۔ میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں قرآن کی تلاوت سے بڑی بڑی ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا عمل قرآن کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ وہ کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرتے تھے جس میں قرآن پاک میں جس کے متعلق اجتناب کا حکم ہے، صحابہ کرام ایسا عمل نہیں کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام ہمیشہ وہ عمل کرتے تھے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور جس کا حکم اللہ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میرے دوستو، حرمت قرآن پر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں کہ ہم وہ ذمہ داریاں نبھائیں تو کفار کے ایوانوں پہ یلغار بھی ہو اور ان کے ایوانوں میں آگ بھی لگ جائے کہ مسلمان تو جاگ اٹھیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلی چیز یہ کہ قرآن پاک پر ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ جیسا ایمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا، ویسا آج بھی ہمارا
میں ارشاد فرماتا ہے ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں، ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس میں پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو گویا سب سے پہلی جو چیز ہے جو قرآن کا حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان قرآن پاک پر مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہمیں تلاوت قرآن کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ آج افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ناول، ڈائجسٹ، اخبار اور موبائل استعمال کرنے والوں کی تعداد 100 میں سے 99% ہے۔ 100 میں سے 99% ہے۔ ہم لوگ ڈائجسٹ پڑھنا بھی پسند کرتے ہیں، قصے کہانیاں پڑھنے بھی پسند کرتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز کہ جب موبائل فون ہمارے ہاتھ میں ہو تو تب تو ہم کھانا بھی رغبت کے ساتھ کھانا دوبارہ نہیں کرتے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے تلاوت قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور تلاوت قرآن کرنے والے صرف 1% لوگ ہیں، اور وہ بھی قرآن کی تلاوت صرف کرتے ہیں، قرآن پاک میں غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں غور و فکر سے مراد کیا ہے؟ میرے دوستو، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا اور ترجمہ پڑھ کے اس پر عمل کرنا، اس کو اپنے دل میں اتارنا، یہ ہے قرآن میں غور و فکر، اور اپنا عمل قرآن کی آیات کے مطابق کرنا، یہ ہے قرآن میں غور و فکر۔ آج ہم نے تلاوت قرآن کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے غیار کی چیزوں سے محبت رکھنا اور رغبت ہماری ہو چکی ہے، تلاوت قرآن ہم نہیں کر رہے۔ میرے دوستو، سب سے بڑی چیز یہ، سب سے بڑا حق قرآن کا یہ ہے کہ ہمیں تلاوت قرآن کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ کم از کم ہر نماز سے پہلے یا ہر نماز کے بعد تقریباً آپ 3 سے 4 رکوع سے قرآن کی تلاوت کریں۔ کتنے؟ 3 سے 4 رکوع، 3 یا 4 رکوع آپ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر یا اپنی دکان پر بیٹھ کر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، 3 سے 4 رکوع کی۔ میرے دوستو، یومیہ 1 سپارہ آپ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یومیہ 1 پارہ، یعنی دن میں آپ 1 سپارہ ضرور پڑھ لیں، اور ایک نماز ایسی رکھیں کہ جس میں آپ 1 نہیں 2 تقریباً رکوع کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے تلاوت قرآن، اور یہ ہے قرآن پاک میں غور و فکر۔ جب ہم میرے دوستوں ایسے کرنا شروع کر دیں گے، ہمارا عمل بھی قرآن کے مطابق ہو جائے گا، ہماری زندگی بھی قرآن کے مطابق ہو جائے گا۔ آج سب سے بڑا المیہ ہمارے دور کا یہ ہے کہ ہم نے تلاوت قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ تیسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کے معانی و مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارا قرآن پاک پر حق یہ ہے، یا قرآن کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم قرآن پاک کے معانی و مفہوم کو سمجھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امام اللہ تعالی علیہ مجمعین جب قرآن پاک کو پڑھتے تھے تو اس پر عمل بھی کرتے تھے، صرف قرآن کو پڑھتے نہیں تھے، وہ قرآن پاک پر عمل بھی کرتے تھے۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کا ایک کزن تھا، کزن آپ سمجھتے ہیں تایا کا بیٹا یا چچا کا بیٹا یا خالہ کا بیٹا، وہ مہاجر فقیر تھے۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ تہمت لگی نا، تو آپ کے وہ کزن جو ہے، آپ کے وہ جو قریبی رشتہ دار تھے،
وہ بھی ان لوگوں کی حمایتیوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت عائشہ کو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں آ کر ان کا خرچہ پانی بند کر دیا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ غیرت کا تقاضا ہے کہ اگر بیٹی پر کوئی تہمت لگائے تو باپ ضرور ایکشن لیتا ہے، ایسی بات ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خرچہ بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن پاک کی آیات نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ بِالْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت قرآن کی آیات نازل کر دی کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو مسکینوں کا اور یتیموں کا خرچہ بند کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ آیت کریمہ پہنچی، آپ نے اسی وقت ان کو خرچہ بھی دیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس تہمت کو دور کر دیا۔ چوتھا بات میرے دوستو یہ ہے کہ ہم قرآن کا حق اس طرح ادا کریں کہ ہم قرآن کی تعظیم کریں۔ تعظیم قرآن کیا ہے؟ قرآن پاک کی عزت کرنا، قرآن پاک کو چومنا، قرآن پاک کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگانا، یہ ہے تعظیم قرآن۔ جس جگہ پہ قرآن پاک پڑھا ہے اس طرف اپنے پاؤں نہ کرنا، یہ ہے تعظیم قرآن۔ میرے دوستو، خواجہ حاجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، سلطان محمود غزنوی ایک دفعہ اپنے ایک دوست کے گھر رکا تو کیا دیکھتا ہے کہ جس کمرے میں اس کو آرام کرنے کے لیے ٹھہرایا گیا تاک میں قرآن پڑھا، ایک کونے میں خانے میں قرآن پڑھا۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس نے جہاں پہ قرآن پڑھا تھا اس نے کہا کہ جہاں پہ قرآن ہے اور میرے پاؤں بھی اس طرف ہوں گے تو لہٰذا مجھے چاہیے کہ میں نہ قرآن کو باہر رکھوا دوں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ قرآن کی تعظیم تو یہ ہے کہ جس جگہ پڑھا ہے اسی جگہ پڑھا رہے، میں کیوں نہ اٹھ کے باہر چلا جاؤں۔ میرے دوستوں، سلطان محمود غزنوی نے پوری رات بیٹھ کر گزار دی، آرام نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جب سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے سلطان بتا تو صحیح اللہ نے تیرے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے لگا، میں نے قرآن کی تعظیم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بخشش و مغفرت میری بخشش و مغفرت فرما۔ میرے دوستو، آج قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کی تعظیم کریں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم قرآن پاک پر اپنا ایمان پختہ رکھیں اور قرآن پاک پر عمل کریں، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، اس متعلق ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہم تذبذب کا شکار نہ ہو۔ جب میرے دوستو ہم تلاوت قرآن کو اپنا شعار بنا لیں گے، تعظیم قرآن کو اپنا شعار بنا لیں گے، قرآن پر عمل کرنا سیکھ لیں گے، تو پھر میرے دوستو دنیا کی طاغوتی طاقتیں خود بخود اپنی موت آپ مر جائیں۔ تو مسلمان جاگ گیا،
لیکن میرے دوستوں یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے، صرف سن کے کانوں کا چسکا پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سے تلاوت قرآن پاک کرنا شروع کر دیں، اپنے بچوں کو بٹھا کے، میرے دوستوں خود بھی تلاوت قرآن پاک کریں، اپنے بچوں کو بھی تلاوت قرآن کروائیں۔ میرے دوستوں ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور اپنے آپ سے ایک سوال کریں، کیا مجھے قرآن صحیح تلفظ سے پڑھنا آتا ہے؟ ہمیں یہ ایسا سوال ہے کہ میرے دوستوں اس کا جواب شرمندگی میں ہمارے پاس ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے، سوال اپنے آپ سے کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا آج مجھے قرآن اچھے طریقے سے پڑھنا، قرآن پاک کا تلفظ صحیح طریقے سے ادا کرنا آتا ہے؟ اگر نہیں آتا تو پھر میرے دوستوں ہمیں حفاظ کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں جو قاری قرآن ہے ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کے تلفظ کو درست کرنا چاہیے۔ پھر میرے دوستوں قرآن پاک کے تلفظ کو صحیح کر کے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ آج ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ میرے دوستوں قرآن پاک کو سیکھا جائے، قرآن پاک کو سکھایا جائے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا۔ میرے دوستوں بہترین اشخاص ان کو قرار دیا گیا ہے جو قرآن پاک سیکھ رہے ہیں اور جو سکھا رہے ہیں۔ میرے دوستوں آج ضرورت اس سمجھ، اور سب سے بڑا جو قرآن اور صاحب قرآن کا حق ہے وہ یہ ہے کہ میرے دوستوں قرآن سے بھی رشتہ تب تک مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک رشتہ صاحب قرآن سے مضبوط نہ ہو۔ یہ بات سوچنے اور سمجھنے کی ہے، جب تک ہمارا رشتہ صاحب قرآن سے مضبوط نہ ہوگا تو قرآن کی نہ صحیح طریقے سے پڑھنا آئے گا اور نہ قرآن کی جو تاثیر ہے وہ دل تک پہنچے۔ دل ہمارے جسم کا بادشاہ ہے، کیا ہے؟ ہمارے جسم کا بادشاہ ہے۔ میرے دوستوں تب تک ہمیں قرآن کی تاثیر محسوس اور قرآن پاک کی تاثیر ہمیں میسر نہیں آ سکتی جب تک ہمارا رشتہ صاحب قرآن سے مضبوط نہ ہو۔ اس کی مثال آپ اس طرح لے لیجیے، ایک بلب ہے، جب تک اس کا رشتہ ہولڈر اور بجلی کے ساتھ جڑی تار کے ساتھ نہ ہو تب تک وہ بلب روشن نہیں ہو سکتا، تب تک وہ صرف ایک بلب ہے، وہ روشن نہیں ہو سکتا۔ یہ دل ہے میرے دوستوں، یہ تب تک اللہ تبارک و تعالی کی انوار و تجلیات کا مرکز نہیں بن سکتا جب تک ہمارا رشتہ صاحب قرآن سے مضبوط نہ ہو۔ اسی لیے میرے دوستوں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ صاحب قرآن سے بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیٹھتے تھے قرآن کی تلاوت کو سنتے تھے، قرآن پاک کو یاد کرتے تھے تو اس کے معانی و مفہوم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کے اپنے دل میں ان باتوں کو اتار لیتے تھے، اپنے دل میں ان باتوں کو اتار لیتے تھے۔ جب اپنے دل میں ان باتوں کو اتار لیتے تھے تو پھر میرے دوستوں ان کے سامنے جتنی مرضی خلافات ہوتی تھی وہ ان کا ڈٹ کے مقابلہ قرآن کی روشنی میں کیا کرتے تھے، قرآن کی روشنی میں کیا کرتے تھے۔ یہ ہے تاثیر، یہ ہے قرآن پر عمل۔ میرے دوستوں آج ہم نے درس قرآن کو بلا دیا، زمانے نے ہم کو بلا دیا۔ درس قرآن ہم نے نہ اگر بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے ہمیں دکھلایا ہوتا۔ آج اگر ہماری صورتحال ایسی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہم خود ہیں۔
ہمیں قرآن پاک کے حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ پھر سے سننے قرآن پاک کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا شعار بنایا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کے معانی مفہوم کو سمجھ کر ان پر عمل کیا جائے۔ اور پانچواں اور چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کی دعوت دی جائے، قرآن پاک پر عمل کیا جائے، خود بھی قرآن پاک پڑھا جائے اور اپنی اولاد کو بھی قرآن پاک پڑھنے کا عادی بنایا جائے۔ اللہ پاک تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو روزانہ کی بنیاد پر قرآن کی تلاوت کرنے، سننے، قرآن پاک کے معانی مفہوم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو اعلان سماعت فرمائیں، انشاءاللہ العزیز ہماری اسی مرکزی جامعہ مسجد چودھریاں المعروف علامہ محمد یعقوب خان صاحب علیہ رحمہ والی ماہانہ درس قرآن پاک کی 13ویں نشست کل بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء ہماری اسی مرکزی جامعہ مسجد چودھریاں کے انعقاد پذیر ہوگی۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس ذات والا شان نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر سے یہ پروگرام شروع کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں میرے دوستو میرا اور آپ سب کا، ہم سب کا کام کیا ہے؟ اب ہمارا حق کیا بنتا ہے؟ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم کل نماز عشاء یہیں پر ادا کریں، نماز عشاء یہیں پر ادا کر کے ہم بیٹھ کر ذوق سے قرآن پاک کی تلاوت کو سن کر ماشاءاللہ سبحان اللہ کے نعروں کو بلند کریں۔ میرے دوستو جب اس طرح ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے نا تو پھر میرے دوستو اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا پیارا محبوب بھی خوش ہوگا۔ کل نماز عشاء یہیں پر ادا کریں، تلاوت قرآن پاک سے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مستفیض کریں، اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، اور خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر حافظ محمد نعیم الدین